And while I was coming over here, میں نے ایک بچے کو دیکھا, he was having this sort of bandana جس میں فلسطین کا جھنڈا بنا ہوا تھا. ماشاءاللہ, I think this is the boy. اللہ بارک فی. دیکھیں, ہم جس وقت سے گزر رہے ہیں نا, کبھی کبھار آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہم اکیلے رہ گئے ہیں. There is no one to support us. سارے لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے. You feel as if کہ آگے کیسے بڑھیں گے, ہم کیسے چلے گا آگے سارا معاملہ. میں آپ کو نا 1400 سال ذرا پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں. آپ امیجن کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 11 سال محنت کرتے ہیں, جہاں پہ جو ان کی وائف ہے خدیجہ, شی سپورٹڈ ہیں. ان کو مال چاہیے تھا, مال سے سپورٹ کیا, ہر لحاظ سے سپورٹ کیا, یہاں تک کہ شیب ابی طالب جس میں 3 سال کے لیے قید کر دیا گیا تھا, not only the Muslims but the بنو ہاشم, پورے بنو ہاشم قبیلے کو وہاں پہ بند کر دیا گیا تھا, کھانا نہیں پرووائڈ کرتے تھے. اور ہوا کیا کہ اسی ٹینور کے دوران خدیجہ رضی اللہ عنہا بیمار ہو جاتی ہیں, اور اینڈ میں جو ان کی وفات ہوتی ہے اسی وجہ سے ہوتی ہے, کیونکہ شدید بھوک تھی, کچھ کھانے کو اویلیبل نہیں تھا, چمڑا کھانا پڑتا تھا, بچوں کی رونے کی آوازیں آیا کرتی تھی. تو ایک دفعہ ہوا کیا کہ غزوہ احد کے موقع پہ نا عائشہ رضی اللہ عنہا, when the battle was over, عائشہ رضی اللہ عنہا asked the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ, what was the toughest day of your life? کہ آپ کی زندگی کا سب سے مشکل ترین دن کون سا تھا. and I'm assuming she was expecting غزوہ احد, کیونکہ غزوہ احد میں وہ وہاں پہ پریزنٹ تھی. طائف کے دن میں وہ وہاں پہ اویلیبل نہیں تھی, کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا گیا تھا فزیکلی, ان کا خون نکلا تھا, he became unconscious. تو she was thinking as if رسول اللہ would say غزوہ احد. لیکن رسول اللہ نے کیا کہا, طائف کا دن میرے لیے سب سے مشکل ترین دن تھا, سب سے مشکل ترین دن تھا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلتے ہیں, کیونکہ مکہ میں ان کا رہنا بڑا مشکل کر دیا گیا تھا. لوگوں نے, بلکہ ابو جہل نے باؤنڈری رکھی تھی, if there is anyone who would kill this man محمد صلی اللہ علیہ وسلم, I would give him 100. وہ کہیں گے کہ جی پہلے میں اس سسٹر کو دعوت دوں گا دین کی طرف, پھر انشاءاللہ شادی بھی کر لوں گا. ہوتا کیا ہے کہ she starts giving him دعوت, وہ دعوت دینا شروع کر دیتی ہے. وہ بہت اچھا ہے, نماز بھی پڑھتا ہے, سورہ رحمان بھی پڑھتا ہے. اللہ اکبر, کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں. So protect yourself inshallah. I'm glad to be here. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. I'll just wrap up my talk. امید کرتا ہوں طلحہ, have I taken 30 minutes plus? یہ آپ کی غلطی ہے. جزاکم اللہ خیر جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما, آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ایک سے جہاد پہ جانے کے لیے تیار ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ مبارک. It's good to see you all right here. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کا یہاں پہ ٹائم نکال کے آنا اور چل کے آنا ایک قدم نجات کا باعث بنا دے, اور یہاں پہ آپ کا دین کے علم کو سیکھنا نجات کا باعث بنا دے. I am humbled and honored to be in front of these beautiful faces of wudu and these beautiful faces of Tawheed. Alhamdulillah. اسرائیلی روایات میں سے ایک روایت آتی ہے جس کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ لا تکذبوہ ولا تصدقوہ, ان کی نہ تکذیب کی جائے نہ ان کو تصدیق کیا جائے. اگر وہ قرآن و حدیث سے مل جائیں
تو ان کو ایکسیپٹ کر لیا جائے، اور اگر وہ ٹکرا رہی ہوں تو ان کو ریجیکٹ کر لیا جائے. اسرائیلی روایات میں آتا ہے آپ جاتے جاتے آپ نے اپنے ساتھی کے ساتھ ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا، اور جب کچھ دیر کے لیے رکے، تھوڑا سا اپنا کام کیا ہے، میں نہیں کیم بیک، تو ان کا سامان جو تھا اس میں سے there were 3 loaves of bread، 3 حصے تھے ڈبل روٹی کے، ایک غائب تھا. I think کوئی ڈسٹورشن ہے، یہاں پہ آ جاتا ہوں. تو وہ انہوں نے اپنے ساتھی سے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ وہ جو تیسرا بریڈ کا پیس تھا وہ کہاں گیا؟ Where is the third loaf of bread؟ تو اس نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم وہ کہاں گیا، واللہ I have no clue. وہ آگے چلے، انہوں نے اپنا سفر کنٹینیو کیا، زیادہ انکوائر نہیں کیا. آگے پہنچے تو ایک شخص ملا ان کو جو he was a born blind person، وہ بچپن سے ہی اندھا تھا. عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، بسم اللہ پڑھا، اور اللہ کے حکم سے اس کو شفا مل گئی. And he was very happy کہ میں بچپن سے اندھا تھا، مجھے شفا مل گئی. انہوں نے بڑا شکریہ ادا کیا، اور ان کی جو حوالہ تھا، آج کے بعد میرا اور تیرے راستے جدا جدا. وہ آگے چل پڑے. اس کو زیادہ دکھ نہیں تھا کہ میں نے نبی کے ساتھ چھوڑ دیا، اس کو تھا کہ میرا فیوچر سیکیور ہو گیا، میری دنیا بن گئی. یہ خوش تھا، یہ اس مال کو سمیٹنے کے چکر میں تھا اور ٹرانسپورٹ کرنے کے چکر میں تھا، میں کس طرح سے لے جاؤں گا. تو 3 گھڑ سوار ساتھ سے گزرے، اور انہوں نے سونا اتنا دیکھا اور دیکھا کہ یہ اکیلا شخص ہے. تو پوچھا کس کا ہے؟ تو اس نے کہا چلے جو یہاں سے، میرا ہے، بری نظر نہ ڈالنا. اذان ہو رہی ہے، لیکن اس میں شرعی حکم یہ ہے کہ اگر گپ شپ لگ رہی ہو تو پھر خاموش ہو جانا چاہیے اور اذان کو سننا چاہیے. پر جب دین کی بات ہو رہی ہو تو وی کین کنٹینیو ٹاکنگ انشاءاللہ. تو عیسیٰ علیہ السلام روانہ ہو گئے، اور یہ شخص اس نے 3 گھڑ سوار دیکھے، اور انہوں نے وہ حیران ہو کے چلے کہ ایک بندہ اتنا سارا سونا. انہوں نے پلان کیا کہ اس کو قتل کرتے ہیں اور اتنا پیسہ لے لیتے ہیں، ہماری زندگی بن جائے گی. They came back, they ambushed him and they killed him. اور سارا جو سونا تھا وہ خود لے لیا. ان میں سے جو 2 تھے وہ بڑے قریبی دوست تھے. انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ اس کو کھانے کے لیے بھیجتے ہیں، اور یہ جب کھانا لے کے آئے گا تو اس کو بھی مار دیں گے، 1.5 حصہ ڈیوائڈ کر لیں گے. جب وہ کھانے کے لیے گیا، واپس آیا تو یہ چھپ گئے، اس پہ حملہ کیا، اس کو بھی قتل کر دیا، اور خوش تھے کہ اب یہ ہمارا. یہ جب کھانے پہ گیا تھا تو اس نے سوچا کہ یہ 2 کیوں لیں جو نہ میرے اتنے اچھے دوست ہیں، کیوں نہ سارا میں ہی لے جاؤں. تو اس نے کھانے میں زہر ملا دیا. واپس آیا، اسے قتل کر دیا گیا. جب انہوں نے کھانا کھایا، they died on spot. عیسیٰ علیہ السلام سفر کر کے واپس آ رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ 3 سونے کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں اور 4 لاشیں پڑی ہوئی ہیں سامنے. تو ان کو کراس کرتے ہیں اور واپس اس حالت کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں ہَكَذَا تَفْعَلُ الدُّنْيَا بِأَهْلِهَا. دنیا یہ کرتی ہے اپنے چاہنے والوں کے ساتھ. دنیا یہ کرتی ہے اپنے چاہنے والوں کے ساتھ. 1769 میں ایک شخص تھا، اس کا نام مساعدی نے مینشن کیا کہ وہ جو حدیث ہے نا کہ تم پہ امتیں ٹوٹ پڑے گی جس طرح بھوکا کھانے پہ ٹوٹتا ہے. کبھی اپنے ایسا دیکھیں کہ آپ کھانے کے سامنے بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے برگر اور سٹیک اور چکن کڑھائی اور مٹن قورمہ پڑا ہوا ہے، اور آپ اس کو کھانے لگے تو وہ بھاگ جائیں، یا وہ ریٹیلیٹ کریں، یا وہ کہہ کہ رک جاؤ، مجھ مت کھاؤ. کبھی ایسا دیکھیں؟ نہیں نا. اللہ کے نبی نے ہماری امت کی جو مثال ہے نا وہ کھانے کی دی کہ اس میں ریٹیلیشن کی طاقت نہیں ہوتی. تم ہم اتنے لاچار، کمزور اور بے بس ہو چکے ہوگے، تمہارا اتنا ایمان کمزور ہو چکا ہوگا کہ وہ بھوکے تم پہ ٹوٹیں گے اور تم ریٹیلیٹ تک نہیں کر پاؤ گے، تم جواب نہیں دے پاؤ گے ان کا. صحابہ حیران کہ ہم بہت تھوڑے ہوں گے. آپ نے کہا نہیں، تو مدینہ بھی ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا. اور جس دن مدینہ ہمارے ہاتھ سے چلا گیا تو مکہ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں رہے گا. اور جب مکہ ہمارے ہاتھ، تو اللہ عظیم دکھ تو بہت ہے غزہ کے لوگوں پہ جو ہو رہا ہے.
بٹ مجھے ان کے فیوچر کی ٹینشن کوئی نہیں ہے. میں کچھ نہیں بتاؤں, مجھے ابھی جو میسی کا ہو رہا ہے اس کو تو بڑی تکلیف ہے.